خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووجدک عائلا فاغنی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ضیافت نور کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عباس قمر حاضر خدمت ہے۔ خواتین و حضرات، خداوند تبارک و تعالی سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 8 میں اپنے محبوب، اپنے حبیب، ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے رسول، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ اس آیت کے لب لباب کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس آیت کا مصداق فقط اور فقط ایک ہستی ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ ہستی ہے جناب خدیجۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی یہ ذات خود ایک مکمل ہستی ہیں۔ ہم تاریخ کے اوراق گردانے تو ہمیں رسول اکرم کی بہترین مددگار جہاں کہیں بھی نظر آئیں گی وہ جناب خدیجہ کی ہی ذات نظر آئے گی۔ 10 رمضان مبارک اس مناسبت کے ساتھ کہ آج مناسبت ہے وفات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی، اور ناظرین کرام، جناب خدیجہ کی یہ ذات اس قدر انفرادیت رکھتی ہے کہ اسی سورہ میں، سورہ ضحیٰ میں کچھ جہاں رسول اکرم کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وہاں یہ عمل کہ جس عمل میں جناب خدیجہ شامل تھیں، کیا عمل تھا؟ یہ کہ جب رسول اکرم نے مشکل حالات کا سامنا کیا، مشکل ترین حالات، کہ جب قریش اور کفار مکہ رسول اکرم کے مخالف ہو گئے، تب فقط اور فقط جناب خدیجہ کی ذات تھی جو جناب ختمی مرتبت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی، اور اپنا تمام تر سرمایہ، تمام تر مال و دولت رسول اکرم کے قدموں میں رکھ کر کہا کہ آج کے بعد یہ آپ کا ہے، آپ اس پر مکمل حق پہ تصرف رکھتے ہیں۔ اور جناب خدیجہ کا یہ عمل خدا کو اس قدر پسند آ گیا کہ خدا نے اسی آیت میں بیان کر دیا کہ بظاہر تو یہ عمل جناب خدیجہ کا ہے، آپ کو غنی کرنے والی جناب خدیجہ تھیں، لیکن اب یہ عمل خدا قرار دے دیا، یعنی خدا نے اس عمل کو اپنی طرف نسبت دے دی۔ جس طرح خدا کہتا ہے کہ اے رسول، کنکریاں آپ نے نہیں، کنکریاں ہم نے پھینکی تھی، بالکل اسی طرح رسول کے عمل کو یا خدا اپنا عمل قرار دیتا ہے یا خدیجہ کا وہ عمل ہے جس کو خدا اپنا عمل قرار دیتا ہے۔ جناب خدیجہ کی شخصیت، جناب خدیجہ کی ایک انفرادی شخصیت، اور آپ نے کس قدر جناب رسول اکرم کے ساتھ شانہ بشانہ مدد کی اور مشکل حالات کا سامنا کیا، اس تمام موضوعات کے ساتھ ساتھ جناب خدیجہ کی ذات سے منسوب کیے گئے کچھ شبہات جو ہمیں تاریخ کے اوراق میں ملتے ہیں، ان تمام موضوعات پر آج ہماری گفتگو اس نشست میں رہے گی۔ قبلہ علامہ حافظ محمد ارتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ اجورکم شیخنا عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بام المؤمنین سلام اللہ علیہ۔ قبلہ، جناب خدیجہ کی شخصیت ایک انفرادی شخصیت ہے جسے تاریخ کے اوراق میں بہت سارے انفرادی پہلو نظر آتے ہیں۔ اگر ہم مختصراً بیان کریں کہ جناب خدیجہ کی شخصیت کو ایک جملے میں بیان کریں تو کس قدر بیان کیا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا۔ سب سے پہلے برادر عزیز، آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے تمام مؤمنین و مؤمنات، تمام عالم اسلام کی خدمت میں ام المؤمنین، ہم سب کی مادر گرامی جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی رحلت کی مناسبت سے میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ حضرت حجت کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ بہت مشکل ہے شہزادی کی عظمتوں کو، ان کی فضیلتوں کو، ان کی قربانیوں کو، اور ان سب قربانیوں کے عوض جو صلہ خدا نے جناب خدیجہ کو دیا، ان سب کو ایک جملے میں سمیٹ دینا مجھ حقیر کے لیے تو ناممکن ہے۔
البتہ یہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف سے مدد حاصل کروں گا جی کہ جب ایک روز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی والدہ کی یاد میں غمگین تھی، رسول خدا نے شہزادی کو دیکھا اور جناب خدیجہ کی ایک عجیب فضیلت بیان فرمائی، جی جس فضیلت میں منفرد ہیں جناب خدیجہ، صحیح، یا جناب خدیجہ کو یہ رتبہ ملا یا ان کی دختر جناب فاطمہ کو ملا، صحیح، فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ کان بطن امک وعاء للامامہ، سبحان اللہ، آپ کی مادر گرامی کا بطن مبارک امامت کے لیے ظرف قرار پایا، سبحان اللہ، یعنی اگر اس کائنات میں نور امامت کے بار کو کسی مقدس رحم نے برداشت کیا ہے تو یا تو جناب فاطمہ زہرا ہیں جی، یا جناب خدیجہ طاہرہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ انفرادیت جناب خدیجہ کی ذات کو حاصل ہوئی۔ قبلہ جب ہم شخصیت کے متعلق بات کرتے ہیں، آج کا جس طرح ہماری اس نشست کا موضوع بھی یہی کہ جناب خدیجہ کی شخصیت میں ہمیں تاریخ کے اوراق میں، روایات میں اور عام عقلاء کے درمیان دو چیزیں نظر آتی ہیں، ایک حسب اور ایک نسب، تب جا کر ہم اس شخصیت کے تمام پہلوؤں کا گہرائی سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر جناب خدیجہ کی شخصیت کا ہم مطالعہ کریں تو نسب کے اعتبار سے جناب خدیجہ کس قدر فضیلت رکھتی ہیں؟ اگر جناب خدیجہ طاہرہ کے نسب کی طرف نگاہ کی جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خدا نے اپنے رسول کی نسل کو جناب فاطمہ کے ذریعے سے آگے بڑھانے کے لیے جی، جس خاتون کو چنا وہ بھی اس کائنات کے اشرف ترین خانوادے سے تعلق رکھتی تھی۔ صحیح، جناب خدیجہ طاہرہ، خدیجہ جی، بنت خویلد، آپ کے والد کا نام حضرت خویلد، جی، جناب خویلد کے والد کا نام اسد، خدیجہ بنت خویلد بن اسد جی، بن عبد العزا بن قصی۔ صحیح، یہ جناب قصی وہ مقام ہے، یعنی جناب خدیجہ کے چوتھے جد، جی، جد اکبر، کہ یہاں پر آ کر جناب خدیجہ کا نسب رسول اللہ کے نسب سے جڑ جاتا ہے۔ صحیح، رسول اللہ کے نسب طاہر کی طرف نگاہ کی جائے، رسول اللہ ابن عبداللہ، جی، ابن عبد المطلب، جی، ابن عبد مناف، صحیح، ابن قصی، صحیح، یوں جناب خدیجہ چوتھے جد میں رسول اللہ کے نسب یعنی اس کائنات کے افضل ترین نسب سے جا کر اور یوں جناب ابراہیم الخلیل سے جا کر مل جاتی ہیں۔ تو یہ کہنا بہت واضح ہے، یہ نتیجہ اخذ کرنا بہت آسان ہے کہ اگر کوئی افضل ترین نسب، جی، کوئی افضل ترین خاندان اس کائنات میں خدا نے قرار دیا، کوئی افضل ترین قبیلہ قرار دیا جس کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ اللہ نے اس کائنات کے لوگوں میں، خاندانوں میں قریش کو چنا، جی، پھر قریش میں بنی ہاشم کو چنا، جی، تو یہاں تک کہ اس افضل ترین ہونے کے انتخاب میں جناب خدیجہ بھی شامل رسول اللہ کے ساتھ اس فضیلت میں شامل ہے۔ صحیح، اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید واضح کر دیں تو غالباً روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جس طرح آپ نے بیان کیا حضرت ابراہیم کا وہ خاندان ہے کہ جس کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس میں ایک تسلسل چلا رسالت کا، نبوت کا، اور پھر یہ وہی تسلسل تھا کہ جناب خدیجہ اور رسول اکرم ایک ہی خاندان سے قرار پاتے ہیں، یعنی امتیازی نسب جو جناب یقیناً ایسا ہی ہے۔ اور علماء حقہ، علماء امامیہ کا تو یہ بہت واضح اور روشن عقیدہ ہے جی کہ رسول گرامی یا ائمہ طاہرین کا حسب اور نسب والد کی جانب سے بھی یا والدہ کی جانب سے بھی، بے شک، جی، صلب و رحم دونوں طرفوں سے جی، حضرت آدم تک ایسے اشرف ترین لوگوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتا ہے جو یا نبی ہوتے ہیں، جی، یا نبی کے وصی ہوتے ہیں، یا ولی ہوتے ہیں، جس طرح معصوم نے کہہ دیا اسلاب شامخہ ہیں وہ ارحام مطہرہ، تو ان ارحام مطہرہ میں جناب خدیجہ کی ذات بھی شامل ہے اور ان کے تمام آباء و اجداد بھی
شامل ہے۔ بالکل قبلہ، گفتگو کا تسلسل آگے بڑھائیں تو یہ وہ دور تھا کہ جناب ختیجہ یعنی جناب رسول اکرم کے عقد میں آنے سے پہلے بھی ملکہ عرب کہلائی جاتی تھی۔ یہ وہ دور کہ آپ بھی ظاہراً ہمارے تمام ویورز بھی تاریخ کے اس گوشے سے آگاہ ہیں کہ زمانہ جاہلیت تھا، جب خاتون اپنی زندگی کا سروائیول ہی مشکل سے کر رہی تھی۔ اس معاشرے میں جناب ختیجہ کا ملکۃ العرب کے عہدے پر براجمان ہونا، اس عہدے پر فائز ہونا، یہ تاریخ کس طرح بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں؟ اگر اس دور کی حالات کو دیکھا جائے، جس قدر تاریخ ہم تک پہنچی، جی، وہی قریش یا وہی عرب کا معاشرہ کہ جہاں خاتون کو پستی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، والعیاذ باللہ، وہیں اس خیال اور اس نظریے کو رکھنے والے معاشرے میں بھی جی، جناب خدیجہ اپنی چند صفات کے اعتبار سے لوگوں میں ممتاز تھیں، نہ صرف ممتاز تھیں بلکہ معروف بھی تھیں۔ صحیح۔ اور یہ شہرت ان کی جی، اور یہ امتیاز ان القاب کی صورت میں نظر آتا ہے جو دور جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے، رسول سے ازدواج سے پہلے جی، قریش مکہ جن القاب سے جناب خدیجہ کو مخاطب کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ سب سے پہلا عمل دخل تو اس معاملے میں کہ جس طرح جناب عبد المطلب جی، اپنے دور میں، اپنے وقت میں قریش کے اشرف ترین شخص تھے اور سردار قریش تھے، صحیح، اور ان کا ابرہہ سے وہ پورا واقعہ کہ کس طرح سے انہوں نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، جی، اسی طرح جناب خدیجہ کے والد جناب خویلد رضوان اللہ تعالی علیہ اپنے وقت میں قریش کے سرداروں میں ایک بڑے سردار تصور کیے جاتے تھے۔ صحیح۔ اور ان کی بھی تاریخ میں کچھ ایسے مواقف ملتے ہیں جو انہیں باقی تمام عام انسانوں سے، عام مردوں سے ممتاز بناتے ہیں۔ صحیح۔ تو ایک بڑے سردار کی بیٹی، جی، پہلی بات۔ دوسری بات، جناب خدیجہ کو اللہ نے وہ خاص ذہانت، وہ فطانت جی، عطا کی تھی۔ اب یقین جانیے، میرے دل کی بات اگر آپ مجھ سے پوچھئے تو جناب خدیجہ کی شخصیت اتنی بڑی ہے جی، کہ یہ لفظ ان کی شخصیت کے سامنے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ جناب خدیجہ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اگر لفظ ذہانت کا استعمال کیا جائے تو یہ صرف اس بات پر علامت ہے کہ ہمارے پاس لفظوں کی کمی ہے۔ جی جی جی، ہم ورنہ تو وہ معصومہ شہزادی ہے، وہ معصومہ شہزادی ہے۔ بالکل صحیح، بے شک۔ جناب خدیجہ دور جاہلیت میں بھی عرب میں، معاشرہ عرب میں جی، طاہرہ کے لقب سے جانی جاتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اکبر۔ یعنی وہ دور کے جہاں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کیا جا رہا ہے، زندہ دفن کر دیا جا رہا ہے، وہ دور کے جہاں پستی کی علامت عرب سمجھا کی جا رہا ہے۔ خواتین کی عصمتیں بہت زیادہ محفوظ نہیں ہیں۔ جی، یہ موقع نہیں ہے، نہ ممکن ہے میرے لیے کہ اس دور کے حالات کو اور اس دور میں خواتین کی مشکلات کو بیان کروں۔ جی، اس دور میں جناب خدیجہ طاہرہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ لقب ہم نے نہیں دیا، یہ دور جاہلیت میں بسنے والے لوگوں نے دیا۔ صحیح۔ نہ فقط طاہرہ کہا جاتا تھا، کیوں؟ کیونکہ جناب خدیجہ اپنی پاکیزگی میں، اپنی طہارت میں معروف اور ممتاز تھی۔ صحیح۔ پھر جناب خدیجہ کا ایک لقب، جی، اور اس لقب سے آپ یہ بھی دیکھیے گا ضمناً، اگرچہ بات اس طرف نہیں جانی تھی مگر میں آپ سے اجازت لے کر، بسم اللہ، کہ والدین کی، اجداد کی کچھ ایسی ممتاز اچھی یا بری صفات ہوتی ہیں جی، جو اولاد میں پائی جو جاتی ہے۔ اولاد اور نسلوں تک آتی ہے۔ جی، بالکل بالکل۔ ایک مختلف اور مستقل موضوع ہے کہ جناب خدیجہ کی وہ کون سی اوصاف، وہ کون سی صفات اور کمالات تھے جو بعد میں ہمیں خانوادہ اہل بیت میں دکھائی دیے۔ انہی میں سے ایک یوں دیکھیے، جی، میں لفظ کہوں گا اور آپ کے ذہن میں شخصیت آ جائے گی۔ جناب خدیجہ اپنے زمانے میں ایک لقب سے پہچانی جاتی تھی، وہ لقب تھا عقیلۃ القریش یا عقیلۃ مکہ یا عقیلۃ العرب۔ صحیح۔ اور یقیناً جیسے ہی میں نے یہ لفظ کہا ہوگا آپ کے ذہن میں جناب زینب کی، شہزادی شام جناب زینب علیہ سلام اللہ علیہ کی ذات آئی ہوگی کہ جن کا لقب عقیلۃ بنی ہاشم ہے۔ جی،
تو یہ در حقیقت جناب خدیجہ کی شخصیت کی ایک جھلک تھی صحیح، جو امیر المومنین کی بیٹیوں میں دختروں میں نظر آ رہی ہے۔ سبحان تو اللہ، اس زمانے میں جب خاتون سے مشورہ نہیں لیا جاتا تھا، جی اس زمانے میں ایک خاتون تھی کہ جو اپنے امور کی تنظیم میں، اپنے کارہائے تجارت میں اس قدر منظم تھی جی، کہ انہیں عقیلہ، بہت زیادہ سمجھدار شہزادی کہا جا رہا ہے۔ یعنی اس کو موجودہ ٹرمز میں کنورٹ کریں ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں ایک بزنس ٹائکون تھی اپنے دور کا وہ مکمل۔ مکے میں سب سے بڑا تاجر کوئی مرد نہیں تھا، ایک خاتون تھی اور وہ جناب خدیجہ خدیجہ تھی، سبحان اللہ، کہ سارے تاجر اپنے تجارت کو آغاز کرنے کے لیے جناب خدیجہ کے در پہ آ کر قرض لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی یہاں سے وہ نظام تھا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکے کا اکنامیکل سسٹم جناب خدیجہ کے ہاتھ میں تھا، آپ بے شک چلا رہی تھی، بے شک ایسا ہی ہے۔ اور پھر ایک انفرادی شخصیت کہ جب ہم اس انفرادی شخصیت کا مطالعہ کرنے بیٹھتے ہیں تو زمانے کی یا تاریخ کی غالباً ستم ظریفی کہ بہت سارے جو مثبت پہلو تھے ان کو غالباً منفی پہلوؤں کی طرف لے کر چلے گئے، یعنی آپ کی ذات کو اتنا پروپیگیٹ کر دیا گیا کہ بہت ساری ایسی چیزیں آپ سے منسوب کر دی گئیں جو کہ غالباً شاید تاریخ کا حصہ نہیں ہیں، جو کہ ایگزیجریشن کا نتیجہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ کہ جناب خدیجہ کی جب شادی ہو رہی تھی تو ہمیں اسلامیات میں یا باقی کتابوں میں بہت ساری چیزیں پڑھا دی گئیں کہ تجارت کا مال رسول اکرم لے کر گئے اور پھر جناب خدیجہ اتنی متاثر ہوئیں کہ شادی کا معاملہ آگے چلا، اور پھر غلام نے جو رپورٹ آ کر دی رسول اکرم کے بارے میں وہ ساری چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں۔ یہی غالباً شاید تاریخ جناب خدیجہ کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے، یا غالباً اس کو ایڈ کر دیا گیا تاریخ میں کہ آپ کی عمر مبارک جو رسول اکرم کے ساتھ ازدواج کے وقت بیان کی جاتی ہے اس کے متعلق کچھ اختلاف بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو آپ ہمارے ناظرین کی اور ہماری رہنمائی فرما دیں کہ تاریخ کے اوراق اصل عمر جو جناب خدیجہ کی شادی کے وقت تھی وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ بہت اہم سوال، اور یقین جانیے کہ یہ امت کی تاریخ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، صحیح، یہ وہ اضافات ہیں کہ جو عالم اسلام کا پرچم سربلند ہونے کے بعد بدقسمتی کے ساتھ تاریخ اسلام اور اسلام کے محسنوں کی تاریخ میں اور سیرت میں کیے گئے۔ یعنی ہمیں افسوس نہیں ہوتا کہ اگر یہ بات کفار مکہ میں سے کسی کافر کے منہ سے صادر ہوئی ہوتی، ہم کہتے ہیں یہ تہمت لگا رہا ہے، یہ بدگمانی پھیلا رہا ہے، مگر افسوس کہ ہم نے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم نے امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے ام المومنین جناب خدیجہ کی شخصیت کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ جی، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ، پہلی بات اگر انصاف سے کہا جائے اور یہ بات کا آغاز ہے، اس سے نتیجہ نہ لیا جائے جب تک بات مکمل نہ ہو۔ جی، اگر تمام اہل تشیع اور برادران کے ماخذ کو دیکھیں تو بالخصوص برادران کے ماخذ اور منابع میں، مصادر میں، جناب خدیجہ کی عمر مبارک رسول سے ازدواج کے وقت جی، اس میں اختلاف کیا گیا۔ صحیح، اہل تشیعوں کے ہاں یہ اختلاف نہیں ہے، ہمارے ہاں ائمہ سے روایات اس بارے میں صادر ہوئی، صحیح، واضح ہے۔ جی، تو جب برادران کے ہاں اختلاف کیا گیا تو اس اختلاف میں ایک ضعیف ترین قول صحیح، جو ان کی کتاب میں موجود ایک روایت کی وجہ سے ہے، صحیح، وہ روایت کہ جس کا راوی واقدی ہے، کہ جسے وضاع کذاب کی تعبیر جس کے لیے آئی ہے، صحیح، وضاع یعنی حدیث گڑنے والا، صحیح، کذاب ایک ہوتا ہے کاذب جھوٹا، جی، ایک ہوتا ہے کذاب صحیح، بہت جھوٹا، صحیح، یہ واقعی کے لیے لفظ آیا ہے۔ صحیح، اس سے ایک روایت، عدد پر غور کیجئے گا، ایک روایت اس شخص سے کہ جو وضاع کذاب ہے، جی، اس سے ایک روایت نقل ہوئی جی، کہ وقت ازدواج رسول اللہ کی عمر 25 برس تھی، صحیح، اور جناب خدیجہ کی عمر 50 برس تھی۔ صحیح، اس کے علاوہ 3-4 اور اقوال پائے جاتے ہیں جس میں معروف ترین قول اور مستند ترین اقوال بھی ہیں، صحیح، جن کی طرف ہم ابھی آئیں گے۔ جی، لیکن آپ عالم اسلام کے
منصف مزاج کو دیکھیے جی کہ ان تمام کو بھلا دیا گیا، ان جی تمام کو چھوڑ دیا گیا. جی اگر رائج کیا گیا تو صرف اسی کے قول کو کیا گیا جی اور اسے بڑا چڑھا کر بیان کیا گیا. جی کیا سبب رہا، کیا وجہ رہی، اس پر کسی اور دن بعد. اس کے علاوہ اگر تاریخ عالم اسلام کے برادران کی کتب میں آپ اقوال دیکھیں جی تو مشہور ترین اور صحیح ترین قول جو ائمہ اہل بیت کی روایات سے بھی مطابقت رکھتا ہے اور جناب خدیجہ کی باقی تاریخ سے بھی مطابقت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ وقت ازدواج رسول جس طرح رسول کی عمر مبارک 25 برس تھی اس طرح جناب خدیجہ کی عمر طاہرہ بھی 25 برس ہی تھی. صحیح. اس قول کو عالم اسلام کے بڑے بڑے مورخین نے نقل کیا. یہ بہت اہم نقطہ ہے. نتیجہ کلام اس طرف نکلا کہ جناب خدیجہ کی عمر مبارک بالکل اسی طرح جس طرح رسول اکرم کی عمر 25 برس تھی اسی طرح جناب خدیجہ کی عمر. میں یہاں چاہتا ہوں کچھ حوالے آپ کی خدمت میں. جبکہ اگر برادران اہل سنت کے مورخین دیکھیں تو ایک بڑی تعداد اس قول کو صحیح قرار دیتی ہے اور نقل بھی کرتی ہے کہ رسول کے ازدواج کے وقت جناب خدیجہ کی عمر مبارک بھی رسول کی مانند 25 برس کی تھی. صحیح. اور اس قول کو لکھنے والے اہل سنت کے مشہور مورخین میں جی اور مشہور محدثین میں صحیح سب سے پہلا اور شاید سب سے بڑا نام صاحب مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشاپوری. صحیح. کہ جنہوں نے یہ جملہ لکھا کہ جناب خدیجہ کی عمر رسول سے ازدواج کے وقت 25 برس تھی لہذا والاصح عندی انہا لم تبلغ 60 سنہ. کہ جو بعض مورخین نے یہاں وہاں سے یہ بات لکھی کہ جناب خدیجہ کی رحلت کے وقت ان کی عمر 60 یا 65 برس تھی. صحیح. کیونکہ 25 برس رسول کے ساتھ گزارے تو انہوں نے یہ نتیجہ دیا کہ 40 برس کی عمر میں ازدواج ہوا لہذا رحلت کے وقت عمر 65 برس تھی. صحیح. تو حاکم فرماتے ہیں حاکم نیشاپوری بڑا نام جلیل القدر نام برادران کے محدثین میں اور بڑا منصف مزاج انسان بڑا کام ہے ان کا بڑی خدمت اور بڑا احسان ہے دین اسلام پر ان کا. انہوں نے اس بات کو لکھا کہ میرے نزدیک صحیح ترین قول کے مطابق وقت رحلت جناب خدیجہ 60 برس کی عمر تک پہنچی ہی نہیں تھی. صحیح. کیوں؟ کیونکہ ازدواج 25 برس کی عمر میں ہوا 25 برس رسول کے ساتھ ان کی ہمراہی میں گزارے وقت رحلت ان کی عمر 50 برس تھی. اور اسی قول کو ابن کثیر نے بھی لکھا اسی قول کو بیہقی نے بھی لکھا اور مختلف مورخین اور علامہ برادران نے اس قول کو نقل کیا. صحیح. یعنی نتیجہ کلام یہ کہ وہ جتنی بھی روایات ہمیں نظر آتی ہیں ایک تو وہ ضعیف روایات ہیں بلکہ اگر اسی کو ہم فالو کریں تو وہ وضع کی گئی یعنی من گھڑت روایات ہیں. ایک ہی روایت صحیح جسے وضع کیا گیا مگر اپنے نفسانی اسباب ذاتی اسباب کی وجہ سے اسی کا پرچار زیادہ کیا گیا. جبکہ ہمارے ہاں ایک قاعدہ بھی موجود ہے بڑا عرفی اور عقلائی قاعدہ ہے. ہر عقل مند انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ کسی بھی کتاب میں موجود کسی راوی کی روایت کو اس صورت میں ہی قبول کیا جاتا ہے کہ جب وہ تاریخی عقلی اور فطری بشریت کے تقاضوں کے مطابق ہو ان سے ٹکرا نہ رہی ہو. جبکہ اگر اس قول کو تسلیم کر لیا جائے بالفرض کہ جناب خدیجہ کی کہ عقد کے وقت ان کی عمر 25 برس نہیں تھی بلکہ 40 یا بعض لوگوں نے مبالغہ کر کے اسے 50 برس بھی کہہ دیا. اگر اس قول کو تسلیم کر لیا جائے ہم 40 یا 45 برس والے قول کو لیں تو اس بنا پر ہمارا علماء امت سے یہ سوال رہے گا کہ یہ بات بھی واضح ہے کہ جناب ماریہ قبطیہ کے علاوہ رسول کو کسی اور زوجہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. باقی جتنی اولاد ہیں وہ جناب خدیجہ طاہرہ سے عطا ہوئی. چاہے وہ جناب قاسم ہوں جن کی بنا پر رسول اللہ کی کنیت ابو القاسم ہے یا چاہے وہ جناب طاہر ہوں کہ جنہیں طیب بھی کہا جاتا ہے طاہر بھی کہا جاتا ہے طاہر ابن رسول اللہ یا وہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہو. یہ متفق علیہ رسول کی اولادیں 3 اولادیں. اور اگر آپ کے قول کو تسلیم کیا جائے تو رسول کی وہ 2 یا 3 دختران وہ بیٹیاں
چاہے جناب رقیہ جن کا نام تاریخ میں ملا، صحیح، چاہے آپ کے نزدیک جناب ام کلثوم ہو، صحیح، یا چاہے جناب زینب ہو، جی، آپ کے قول کے مطابق یہ تین بیٹیاں بھی رسول کو جناب خدیجہ سے ہی ملی. صحیح، تو آپ کے قول کو اگر مان لیا جائے تو کل اولاد رسول جو جناب خدیجہ سے انہیں عطا ہوئی وہ کتنی ہوئی؟ 6. 4 بیٹیاں جی، اور 2 دو بیٹے، بیٹے، جی، 6 اولاد. جی، میرا آپ سے سوال ہے، کیا معقول ہے کہ ایک خاتون کا ازدواج 40 برس کی عمر میں ہو جی، اور 40 سے 65 سال کی عمر میں اس خاتون کو اللہ 6 بچے 6 اولاد عطا کرے؟ معجزے سے یہ کام ہو سکتا ہے، جی، لیکن ایک عام انسانی صحت، ایک خاتون کی عام وضع، عام حالت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، چاہے وہ قرشیہ ہی کیوں نہ ہو. صحیح، تب بھی 40 یا 45 کی عمر میں اس خاتون کے انجاب کا یعنی اولاد کا سلسلہ رک جاتا ہے. جی، تو یہ معقول نہیں ہے. ایک اولاد نہیں، 6 اولادیں آپ کے قول کے مطابق ایک خاتون کو عطا ہوں 40 یا 50 برس سے 65 سال کی عمر کے درمیان. صحیح، تو یہ بات خود اس قول کے بطلان پر سب سے بڑی دلیل ہے. جی، جبکہ ہمارے مدعا کے مطابق اگر 25 برس عمر مانی جائے جی، تو 4 اولادیں ہونا ایک انتہائی طبیعی اور فطری بات جی، ہے. بالکل بالکل. قبلہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین کرام، ہمارے معزز مہمان اس بات پر بیان کر رہے ہیں کہ جناب خدیجہ کی شخصیت کس قدر انفرادی شخصیت رہی تاریخ میں، آپ کا کس قدر انفرادی منفرد کردار رہا، اور پھر کچھ شبہات کہ جو رسول اکرم کی زندگی سے منسوب ہوتے ہوئے جناب خدیجہ کے ساتھ نسبت دی گئی آپ کو. کچھ شبہات کے متعلق بھی گفتگو کا سلسلہ ہمارے اس نشست میں جاری رہے گا. ایک شبے کے متعلق ہمارے معزز مہمان نے جواب دے دیا. قبلہ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ہم دوست احباب مل کر فارم ہاؤس بھی جاتے ہیں، دوسرے شہروں کا سفر بھی کرتے ہیں، پکنک پر بھی جاتے ہیں. تو کیوں نہ اس مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل کریں، خدا کے گھر کو دیکھیں، روضہ رسول پر جائیں، آل محمد کا مدینہ دیکھیں، قبر بطول پر جائیں. ارمغان نجف یعنی AN ٹورز پیش کرتے ہیں سب سے کم قیمت میں عمرہ گروپ، اور ساتھ ہی پہلی مرتبہ جانے والے مومنین کے لیے مزید ڈسکاؤنٹ بھی. تو انتظار کس بات کا ہے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کریں. مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں. لبیک لا شریک لک لبیک. نور ہی نور ہے، خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے. نور ہی نور ہے، خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے. ویلکم بیک ناظرین کرام. ہمارے معزز مہمان سے ہماری گفتگو جناب خدیجہ کبریٰ کی ذات بالا صفات کے متعلق جاری تھی. بریک پر جانے سے پہلے ہمارے معزز مہمان نے آپ کی ذات میں جو انفرادیت ہے، آپ کی ذات کے جو امتیازات ہیں، جو حتیٰ زمانہ جاہلیت میں بھی جن کو تسلیم کیا گیا، وہ بیان کیے، اور ایک شبے کا جواب بھی دیا جاتے جاتے کہ جو ہمیں تاریخ کے کچھ اوراق میں بہت ہی ایک روایت میں اور ضعیف روایت میں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ کی عمر وقت ازدواج زیادہ تھی، جبکہ تمام راویوں نے
اس پر اتفاق رائے کیا اور عقل بھی اس پر اتفاق کرتی ہے کہ جناب خدیجہ کی عمر 25 برس تھی جناب رسول اکرم کے ساتھ شادی کے وقت۔ قبلہ ایک اور شبہ بھی ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب خدیجہ کی عمر زیادہ تھی جناب رسول اکرم کے ساتھ شادی کے وقت، ازدواج کے وقت، وہیں ایک اور پہلو بھی ہمیں تاریخ کا حصہ نظر آتا ہے کہ آپ کی جناب خدیجہ کی یہ ازدواج کے جو رسول اکرم کے ساتھ ہوا یہ پہلا ازدواج نہیں تھا، غالباً اس کو دوسرا یا تیسرا ازدواج بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو اس شبے کی کیا وجہ تھی؟ آیا یہ ٹھیک ہے یا اس پر بھی اختلاف رائے پایا جاتا ہے؟ ایک یہ بھی بیان کر دیجئے ناظرین کے لیے، اور دوسرا یہ بھی کہ در حقیقت اس شبے کو پھیلانے کا سبب کیا بنا؟ بہت عمدہ اور اہم سوال شہزادی کی سیرت کے حوالے سے۔ جی، میں یوں کہوں گا کہ یہ اموی راویوں اور محدثین کے اس امت پر احسانات میں سے ایک احسان ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ کس طرح سے رسول اور ان کے اہل بیت اور بنی ہاشم میں جو معتبر شخصیات تھیں، معتبر ذاتیں تھیں، معتبر لوگ تھے، جو بڑے لوگ تھے، جن کے اسلام کے لیے خدمات ہیں، جن کے اسلام پر احسانات ہیں، کس طرح سے ان لوگوں کی شان کو کم کیا جائے، کس طرح ان کی تنقیص کی جائے۔ اموی مشینری نے اس بات پر بڑا زور لگایا کہ جس کے ثمرات اور جس کے نتائج کبھی حضرت ابو طالب کے ایمان پر شک کی صورت میں نظر آتے ہیں، کبھی جناب خدیجہ کی شان میں تنقیص کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہی ثمرات میں سے ایک ثمرہ یہ بھی کہ بعض لوگوں کا اس بات کو پرچار کرنا کہ جناب خدیجہ کا رسول سے یہ عقد ان کی حیات میں ان کا پہلا عقد نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے وہ 1 یا 2 مختلف افراد کے عقد میں رہی۔ صحیح۔ اس کا اگر سبب کی بات کریں تو مولا کائنات کے اس قول سے مدد لیتے ہوئے میں اشارہ کروں گا کہ مولا فرماتے ہیں العاقل یکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ میں فقط اشارہ کروں گا، صحیح، چونکہ مورخین کی یہ کوشش تھی کہ جس طرح جناب خدیجہ کا یہ امتیاز رہا کہ انہیں اللہ نے جناب فاطمہ جیسی رسول کی دختر عطا کی، جی بالکل، لوگ یہ چاہتے تھے کہ اور کسی ذات کا بھی کوئی امتیاز ہونا چاہیے، صحیح، تاکہ کسی میدان میں وہ جناب خدیجہ کے کئی برابر، کئی مساوی آ سکیں۔ صحیح۔ تو ان کے لیے اس فضیلت اور خاصیت کو ثابت کرنے کے لیے صحیح کہ جب رسول نے تمام امہات مومنین سے رسول کا حق دیکھا جائے، صحیح، تو اس مدعے کو ثابت کرنے کے لیے کہ فقط ایک ہی تھی کہ جو عذراء حالت میں، جسے ہم کہتے ہیں کوارگی کی حالت میں رسول کے حق میں آئی۔ صحیح۔ اس فضیلت کو منحصر کرنے کے لیے ایک خاتون میں، ایک زوجہ میں، صحیح، باقی تمام زوجات کے لیے عقد ثابت کیے گئے۔ صحیح۔ اور یہ بات واضح ہے کہ رسول کی اکثر ازواج ایسی تھی کہ جن سے رسول نے اجتماعی اور معاشرتی اسباب کی بنا پر ازدواج کیا، اور رسول سے کے ازدواج سے پہلے ان زوجات کے الگ الگ افراد سے عقود تھے۔ صحیح۔ لیکن جناب خدیجہ اس فضیلت کو بھی اٹھائے رکھے ہیں، صحیح، کہ جناب خدیجہ کبھی رسول سے ازدواج سے پہلے کسی اور انسان سے کوئی عقد نہیں تھا۔ صحیح۔ اسے جھٹلانے کی کوشش ایک خاص منشا کے تحت کی گئی، جس کی طرف میں اشارہ کر چکا۔ جی، یہاں بات آتی ہے کہ آیا یہ بات معقول بھی ہے کہ ایک طرف میں نے، آپ نے اور تمام ہمارے سننے والوں نے اپنی اسلامیات کی درسیات کی کورس بک میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہوگی جناب خدیجہ کی فضیلت کے باب میں کہ جناب خدیجہ کا اتنا مقام و مرتبہ تھا، قریش کی سب سے بڑی خاتون تھی، سب سے زیادہ عاقلہ خاتون تھی، سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی، اور اسیاد قریش یعنی قریش کے سرداران، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے خاندان سے آنے والے لوگ جناب خدیجہ کے لیے رشتہ ازدواج بھیجا کرتے تھے، مگر جناب خدیجہ رد کر دیا کرتی تھی۔ یہ بات آپ نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، اور تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں، یعنی اسلامیات کی کتابوں میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جناب خدیجہ نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا تھا۔ جہاں یہ بات سمجھ آ رہی ہے، وہاں یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی گمنام سے
کسی گمنام سے بادیہ نشین عرب سے جناب خدیجہ کا عقد ہو گیا ہو، ایسا گمنام شخص کہ جنہوں نے جناب خدیجہ سے اس عقد کو منسوب بھی کیا وہ بھی شوہر کے نام میں اختلاف کرتے ہیں کہ آیا فلاں بن زرارہ ہے یا زرارہ بن فلاں. اب اتنا گمنام ہے کہ مجھے نام بھی یاد نہیں ہے. آپ سوچیے کہ اب ان لوگوں کے نزدیک بھی شخصیت تو چھوڑیے کتنا مبہم کہ نام تک واضح نہیں ہے. لہذا یہ ان افواہوں میں سے ہے کہ جسے جناب خدیجہ کی شان میں تنقیس کے لیے گڑھا گیا، بنایا گیا اور بعد میں اسے رائج کیا گیا، اس کا پرچار کیا گیا، اور اس پر مدد لینے کے لیے اس قول کو بھی پرچار کیا گیا کہ وقت ازدواج رسول جناب خدیجہ کی عمر 50 برس کی تھی، کیونکہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ سکتا کہ 50 برس تک ایک خاتون کیسے بغیر ازدواج کے رہیں، جبکہ ہم نے یہ بات ثابت اور واضح کر دی کہ صحیح ترین قول اور حوالوں کے مطابق شہزادی کی عمر 25 برس تھی وقت ازدواج، اور یہ ایک انتہائی معقول امر ہے کہ 25 برس تک شہزادی نے جہاں قریش کے سرداروں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا، وہ ذات کے جو بنی ہی محمد مصطفیٰ کے لیے تھی، بے شک جہاں بڑے بڑے سرداران قریش کو ٹھکرا دیا، کیسے ممکن تھا کسی گمنام شخص کے عقد میں آنے کو قبول کر لیتے؟ بالکل. یہ قبلہ بہت بہترین انداز میں ان دونوں شبہات کا آپ نے جواب دیا کہ ایک تو یہی نتیجہ نکلا کہ جناب خدیجہ 25 برس کی تھیں جب رسول اکرم کے ساتھ ازدواج ہوا، اور یہ پہلا ہی ازدواج تھا جناب خدیجہ کا. بے شک بہرحال وہ تاریخ نے کچھ ناانصافی کی یا کم ظرفی دکھاتے ہوئے جناب خدیجہ سے کچھ چیزیں منسوب کر دی. قبلہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں تو جہاں ہم نے جناب خدیجہ کی انفرادیت کے بارے میں، آپ کی شخصیت میں بہت سارے امتیازات کے بارے میں گفتگو کی، وہیں جناب خدیجہ کی ازدواج کے بعد جب رسول اکرم کے ازدواج میں آ گئی، ایک تو یہ آیت کہ جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا، یعنی ایک تو یہ کہ اس قدر مددگار ثابت ہوئی کہ اپنا تمام تر مال و دولت، تمام ثروت رسول اکرم کے نام کر دی. اس کے علاوہ جناب خدیجہ کی ذات رسول اکرم کے لیے کہاں کہاں تک مددگار ثابت ہوئی ہیں؟ ایک انسان دوسرے انسان کو، اور بالخصوص اگر اس مقدس رشتے کی بات کریں تو شوہر اور زوجہ ایک دوسرے کو جو سپورٹ کرتے ہیں دو ہی طرح سے ہو سکتی ہے. صحیح. ایک ایموشنل یعنی نفسیاتی، نفسانی جذباتی، اور دوسری فزیکل یعنی جسمانی یا مادی. صحیح. جناب خدیجہ کی سیرت کا اگر خلاصہ کر دوں ایک جملے میں تو ان دونوں امور میں جناب خدیجہ نے رسول کو کمال کی حد تک سپورٹ کیا اور کمال کی حد تک رسول کی مددگار رہی. اگر مالی دیکھا جائے، مالی اعتبار سے، مٹیریلسٹک اعتبار سے دیکھا جائے تو ورقہ ابن نوفل جناب خدیجہ کے برادران کے نزدیک چچا زاد بھائی، اور ہمارے ہاں ائمہ طاہرین سے آنے والی بعض روایات کے مطابق جناب خدیجہ کے چچا، نہ کہ چچا زاد بھائی. ورقہ ابن نوفل جناب خدیجہ اور رسول کے عقد کے موقع پر خانہ کعبہ اور حرم مکی میں قریش کو مخاطب کر کے اعلان کرتے نظر آتے ہیں کہ اے قریش والوں جان لو کہ جناب خدیجہ کی ملکیت میں جتنا مال ہے، جتنے غلام اور کنیزیں ہیں، اور جتنا سامان تجارت ہے، جتنی سواریاں ہیں، جو کچھ خدیجہ کی ملکیت میں ہے، آج جناب خدیجہ وہ سب کا سب محمد مصطفیٰ کو ہدیہ اور تحفہ کرنے کا اعلان کرتی ہے. سبحان اللہ. یہ پہلا اعلان تھا جہاں سے اس رشتے کا آغاز ہوا ہے. تو اگلی قربانیاں تو پھر چھوڑ دیجئے. ایسے ایسے لوگ کہ جنہیں خدیجہ سلام اللہ علیہا نے مسلمان کیا، ان لوگوں کے وزن کو تول کر اس کے برابر سونا دیا کرتی تھی انہیں، سبحان، رسول کا ساتھ نہ چھوڑنے کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بہت سے سوال کرتے ہیں کہ اگر رسول کے بعد آل رسول کے ساتھ یہ کچھ ہوا تو رسول کی زندگی میں کیوں کچھ نہیں ہوا؟ تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ اگر مکہ کی حد تک دیکھا جائے، مدینے میں فدق تھا یا مال غنیمت تھا جو امت کا پیٹ بھر رہا تھا، اور مکہ میں یہ مال خدیجہ تھا کہ جو لوگوں کو بغاوت سے روکے ہوئے تھا. بالکل. ہر میدان میں، ہر موقع پر، ہر جگہ
اپنا سب کچھ بارگاہ رسالت اور دین اسلام کے لیے قربان کر دیا. یہاں تک کہ ملکۃ العرب اپنے آخری دنوں میں اس حالت میں زندگی بسر کر رہی تھی کہ بوٹیوں کو توڑ توڑ کر اپنی غذا بنا رہی تھی. سب قربان کر دیا. اور اگر ایموشنل سپورٹ کی بات کی جائے تو جب رسول کو سب دھتکار رہے تھے, جب رسول کو سب جھٹلا رہے تھے والعیاذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب کوئی رسول پر ایمان نہیں لاتا تھا, جب لوگ رسول پر تانے کستے تھے, جب لوگ رسول کو والعیاذ باللہ جادوگر کہتے تھے, تو رسول گھر میں تشریف لاتے تھے اور خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول کے ہمراہ ہونے کا اعلان کرتی تھی اور یوں رسول کی ڈھارس بناتی تھی. ایک اچھی زوجہ کیا کر سکتی ہیں کہ مشکل حالات اور تنگیوں اور سختیوں میں شوہر کی ڈھارس بنائے, نہ یہ کہ خود اس سے شکایت کرے بلکہ شوہر کی باہری شکایات کو اس سے دور کرے, باہر کے ہم و غم کو اس کی ذات سے دور کرے. جناب خدیجہ نے کمال انداز سے اس فریضے کو بھی انجام دیا, یہاں تک کہ محبت اور الفت کا یہ انداز کہ رسول جب بعثت سے پہلے بھی غار حرا تشریف لے جاتے تھے عبادت کے لیے, تو اتنے غلام اور کنیز ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے غذا تیار کرتی تھی, اور نہ صرف تیار کرتی تھی بلکہ اپنے گھر سے کہ جو صفا و مروہ کی پہاڑی کے پاس تھا, وہاں سے پیدل چل کر جبل حرا کے پہاڑ تک آتی تھی. نہ صرف یہ, حرا جیسے اس بلند پہاڑ پر چڑھائی کر کے غار حرا تک پہنچتی تھی اور رسول کی بارگاہ میں غذا پیش کرتی تھی. خدا آپ کو اور تمام ناظرین کو نصیب کرے ان مقامات مقدسہ کی زیارت. ذرا ایک بار غار حرا جا کر دیکھیے گا, ذرا اس غار کی زیارت کیجئے گا کہ آج جب وہاں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں تو بھی لوگوں کو پہاڑ کی بلندی اور غار تک پہنچنے میں دقت کا سامنا 3 سے 4 گھنٹوں کا سفر کرنا پڑتا ہے. اس زمانے میں یہ سہولیات نہیں تھی. اس وقت وہاں غار حرا اور جبل حرا کے سائے میں جا کر کھڑے ہوئیے گا اور یاد کیجئے گا, سوچئے گا جناب خدیجہ کی رسول سے الفت کا عالم کیا تھا اور کیسی قربانیاں ہیں جو شہزادی نے رسول کی خاطر دی. بالکل, آپ نے ایک بہت پیارا اور لطیف پہلو اسی گفتگو میں بیان کیا کہ یعنی ہم نیچرلی بھی ایک چیز کو کا مشاہدہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جب مرد باہر کی تنگیوں اور مشکلات سے پریشان ہو کر گھر میں آتا ہے تو گھر میں اسے جب سکون کا ماحول ملتا ہے تو اس پر تمام بیرونی دباؤ, تمام بیرونی پریشر ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جناب خدیجہ نے بھی رسول اکرم کے لیے اپنے آپ کو اس قدر, اپنے گھر کے ماحول کو اس قدر آمادہ رکھا. تو آج جب ہم موجودہ دور میں گفتگو کریں تو جہاں بہت ساری خواتین کے لیے, خود ہمارے لیے بھی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہمارے لیے نمونہ حیات ہیں, آئیڈیل ہیں. تو وہیں جو ام فاطمہ ہیں, جناب سیدہ کی والدہ ہیں جناب خدیجہ, وہ بھی تو ظاہراً ہمارے لیے ایک آئیڈیل شخصیت ہیں. تو آج کی خاتون کیسے جناب سیدہ کو اپنے, جناب خدیجہ کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کر ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکتی ہیں؟ بہت ہی اہم سوال, اور میں سمجھتا ہوں میری ناقص رائے میں کہ ہمارے معاشرے کی ایک مومن خاتون کو بہت متوجہ ہونا چاہیے, بہت غور کرنا چاہیے جناب خدیجہ طاہرہ کی سیرت پر, چاہے زوجہ ہونے کے اعتبار سے, چاہے ماں ہونے کے اعتبار سے, چاہے ایک ورکنگ وومن ہونے کے اعتبار سے. آج کل معاشرے میں یہ فینومینا بہت عام ہو گیا ہے, خواتین کا مختلف جابز یا بزنسز کرنا, خواتین کا معاشرے کی ورک فورس میں شامل ہونا. اب یہ ایک الگ انتہائی حساس بحث ہے کہ کیا وہ عوامل تھے کہ جو اس بات میں کار فرما تھے کہ کس طرح سے خواتین کو معاشرے کی ورک فورس میں شامل کیا گیا. ہم اس سے قطع نظر رہ کر, اگر ایک خاتون آج کام کر رہی ہیں, چاہے وہ تجارت ہو یا جاب ہو, اسے سیکھنا چاہیے جناب خدیجہ طاہرہ سے عفت و پاکیزگی و طہارت کو, کس طرح سے معاشرے میں کام کرتے ہوئے اپنی باؤنڈریز کو مینٹین کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2 کہ اہم ترین پیغام جو ہمیں جناب خدیجہ کی ذات گرامی سے ملتا ہے
وہ یہ کہ اگر کبھی کسی بھی گھرانے پر مشکل حالات آ جائیں، جی آج یہ معاملہ بہت مبتلا بے ہے، بالکل، آج کسی گھر میں اگر کوئی مالی مشکل آ جائے جی اور اگر شوہر پر مشکل وقت آ جائے جی تو ایک خاتون کو کس انداز سے اس مشکل وقت کو گزارنا ہے، نہ صرف گزارنا ہے بلکہ اس مشکل وقت میں جب تمام تر دنیا نے اور دنیاوی امور نے اس کے شوہر سے منہ موڑا ہوا ہو، جی تو کس انداز سے اپنے شوہر کا مددگار بننا ہے، کس الفت و نرمی سے اس مشکل وقت کو امتحان سمجھ کر گزارنا ہے، بالکل، اس معاملے میں یقیناً جناب خدیجہ طاہرہ کی ذات معاشرے کی ہر خاتون کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، برخلاف اس کے کہ جہاں شوہر ذرا سی مشکل میں آئے جی وہاں باہر والے تو چھوڑیے، گھر والوں کی جانب سے وہ زیادہ تنگی اور پریشانی میں آ جائے جی کہ وہ یہ اس احساس میں مبتلا ہو جائے کہ گھر جاؤں گا تو یہ تانا سننا پڑے گا، گھر جاؤں گا تو یہ جملہ یا یہ بات سننی پڑے گی، گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ نہیں، اگر شوہر مشکل حالات میں ہو تو اسے یہ اطمینان ہونا چاہیے، اور یہ گھر کی خاتون سے ہی ہو سکتا ہے کہ میں باہر جتنی بھی مشکل فیس کروں، جتنی بھی سختیاں برداشت کروں، اسے یہ یقین، یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جب میں گھر جاؤں گا تو ایک الفت اور محبت سے پیش آنے والی زوجہ، ایک مجھ سے ایمپیتھی رکھنے والی زوجہ میرا انتظار کر رہی ہے، جو نہ صرف میرے دکھوں تکلیفوں کو سمجھے گی بلکہ ان میں مجھے مخلص مشورہ دے گی اور میری بہترین مددگار بن جائے گی۔ بالکل بالکل صحیح۔ قبلہ پروگرام اپنے آخری مراحل میں داخل ہوا چاہتا ہے، اور ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے ایک چیز جاتے ہوئے یہ واضح کرتے جائیے، جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے اپنی تمام تر زندگی وقف کر دی رسول اکرم کے لیے، دین اسلام کی راہ کے لیے، تو خدا نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو احسان کرتا ہے اس کے لیے بہترین یہی ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ دیا جائے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو جناب خدیجہ کی ان تمام تر قربانیوں اور اثار کے بدلے میں خدا نے اور رسول خدا نے کس قدر اہتمام فرمایا؟ اگر خلاصہ کر دوں، کیونکہ یہ فضائل و معارف یا انشاءاللہ کے مومنین جانتے ہیں اور مجالس میں سنتے رہتے ہیں، تذکرہ ہوتا رہتا ہے، تو جناب خدیجہ کی ان قربانیوں کا حقیقی صلہ خدا انہیں کیا دیا، کیا دے رہا ہے اور کیا عطا کرے گا، یہ میرے اور آپ کے تصور سے بالاتر ہے۔ صحیح۔ جو ہم تک پہنچا وہ اتنا ہے کہ وہ خدا جو قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، وہی خدا جبرائیل کے ذریعے نبی کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اے نبی خدیجہ سے کہیے گا کہ اللہ خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ، اور جناب خدیجہ جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے، هو السلام ومنہ السلام وإلیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ تو کبھی خدا کی جانب سے سلامتی کا پیغام آ رہا ہے، کبھی نبی کے لبوں سے جناب فاطمہ کے سامنے ان کی مادر کے لیے جنت اور جنت میں گھر اور اس گھر کے اوصاف کو بیان کرنے کی صورت میں بشارت صادر ہو رہی ہے۔ صحیح۔ خود جناب خدیجہ کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی نعمت اور تحفہ ملنا، جی بالکل، یہ خود ان کی بڑا صلہ ہے، کمالات کا اور ان کی کوششوں کا ایک بہت بڑا صلہ ہے۔ جی۔ پھر رحلت کے بعد کس انداز سے رسول خدا نے جناب خدیجہ کے لیے اہتمام کیا، یہ اہتمام فقط دو ہی خواتین کے بارے میں نظر آتا ہے رسول کا، یا 3 مستورات کے بارے میں نظر آتا ہے، یا اپنی مادر گرامی جناب آمنہ کے لیے، یا مولائے کائنات کی مادر گرامی زوجہ ابو طالب حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے کہ جنہوں نے ماں بن کر رسول کو پالا، یا فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مادر گرامی جناب خدیجہ کے لیے کہ نہ صرف رسول نے انہیں اپنی چادر کفن کے طور پر دی، صحیح، بلکہ خود ان کی قبر میں اترے، صحیح، سبحان اور اللہ، خود ان کی قبر میں اتر کر اپنے ہاتھوں سے اپنے دست مبارک سے انہیں جنت المعلا کے قبرستان میں، حجون کے قبرستان میں مکہ مکرمہ میں دفن کیا۔ صحیح، اور نہ صرف دفن کیا بلکہ جب تک رسول جناب خدیجہ کے بعد حیات رہے، صحیح، کوئی ایسا اچھا موقع نہیں گزرا کہ جہاں رسول نے جناب خدیجہ کو یاد نہ کیا ہو۔ صحیح، رسول کی ازواج
طاہرات مختلف زوجات سے مختلف امت مسلمہ کی کتابوں میں جی وہ واقعات کثرت سے نقل ہوتے جاتے ہیں، جی کہ کس طرح رسول کس کس انداز سے جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے. صحیح، اور جب کوئی سوال کرتا تھا کہ آپ اتنا کیوں یاد کرتے ہیں جی تو کہتے تھے خدیجہ اس وقت مجھ پر بھروسہ کرتی تھی جب سب میرے منکر تھے، بالکل، اس وقت بالکل. ایمان لائی جب سب نے مجھے جھٹلایا، جی. اور خدا نے مجھے خدیجہ سے اس وقت اولاد عطا جی. کی جب اور کسی سے مجھے کوئی اولاد نہیں ملی. صحیح صحیح. نہ صرف یہ، آخری بات جس پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں گا جی کہ جناب خدیجہ سے رسول کی الفت کا یا جناب خدیجہ کے کمالات کا رسول کی جانب سے صلہ کیا ملا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جس برس ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے جی یعنی بعثت رسول کے 10ویں سال، جی جس سال جناب خدیجہ کی رحلت ہوئی اسی سال جناب ابو طالب کی بھی رحلت ہوئی. جی رسول نے اس پورے سال کو غم اور عزا میں گزارا، جی. یہاں تک کہ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا. صحیح. اور یوں رسول اللہ اگر کسی کے عزا میں مشغول نظر آتے ہیں تو وہ ذات گرامی جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے. قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. خدا تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ناظرین کرام، ہمارے معزز مہمان آج ہمارے ساتھ قبلہ علامہ شیخ محمد حافظ ارتضیٰ صاحب موجود تھے، جنہوں نے انتہائی بہترین انداز میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی انفرادیت، آپ کی شخصیت اور آپ کی زندگی کے مختلف امتیازات کو بیان کیا، اور ساتھ ہی کچھ ایسے شبہات کہ جو تاریخ کا حصہ بنے رہے ان کا بہترین اور مدلل جواب بھی دیا. ناظرین کرام، پروگرام کے اختتام میں خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کا کما حقہ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر جناب خدیجہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، ہمیں اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ.